اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یلمزون الذین وہ لوگ جو یلمزون جو تان زنی کرتے ہیں، جو الزام لگاتے ہیں، تان کرتے ہیں، آ، مطلب ایسی تانا دیتے ہیں۔ المتوعین، متوعین جو ہے اس کا روپ واو عین ہے۔ تو کہتے ہیں خوشی سے، دل جمی سے کوئی بھی نیکی کا کام کرنا، اطاعت بھی اسی سے ہے۔ تو وہ لوگ جو تانے دیتے ہیں ان لوگوں کو جو خوشی سے دینے والے ہیں، یہاں متبعین یعنی خوشی سے دین کا کام کرنے والے، اور پیچھے چونکہ بات ہو رہی تھی صدقہ دینے کی تو اسی سے متعلق ہے، اور یہ غزوہ تبوک ہی کا کانٹیکسٹ ہے۔ من المؤمنین، مومنوں میں سے، یعنی مومنوں میں سے جو خوشی سے دینے والے ہیں، فی صدقاتی صدقات میں، والذین اور ان کو بھی جو لا یجدون نہیں وہ پاتے، الا سوائے اس کے، جہدہم اپنی محنت کے، فیسخرون منہم تو وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا۔ منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ منافقین کی ایک بد خصلت یہ تھی کہ وہ اپنی زبانوں سے کوئی بھی موقع چھوڑتے نہیں تھے مسلمانوں کو زج کرنے کا، ان کے حوصلے توڑنے کا۔ تو نہ تو کوئی سخی ان کی تان زنی سے بچ سکتا تھا، اور نہ کوئی جو مجبور ہے وہ ان کی تان زنی سے بچ سکتا تھا۔ یعنی خود تو انہوں نے نیکی کرنی نہیں تھی، اور وہ چاہتے یہ تھے کہ دوسرے بھی ہر حال میں اس سے رکے رہیں، اور ہاتھ پکڑ کے وہ روک نہیں سکتے تھے، تو سب سے آسان کام کیا ہوتا ہے پھر؟ زبان کے ذریعے لوگوں کو زج کر دینا کہ وہ ایک اچھے کام سے رک جائیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے، غزوہ تبوک ہی کے موقع کی بات ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تو 40 اوقیہ چاندی لے کر آئے تھے، اور ایک غریب انصاری جو تھے، جو واقعہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، وہ ساری رات ایک یہودی کا کنواں جو ہے وہ چلاتے رہے، اور مٹھی بھر کھجور جو ہے وہ لے کر آئے، اور آ کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی، اور کہا کہ یہ میرے پاس جو ہے وہ یہی ہے، مطلب میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر منافقوں نے ایک کو ریاکاری کا طعنہ دیا، وہ یہ تو بڑی شو مار ہے، دیکھو 40 ہو گیا چاندی لے کر آئے، یہ تو ریاکار ہے، تو دکھاوا کر۔ اور دوسرے کو جو ہے اس کے جو صدقے کو حقیر قرار دیا، لو یہ بھی کوئی چیز تھی دینے والی، بڑی ایک مٹھی بس کھجوریں لے کر آ گیا، اب یہ اس سے جنگ جیتیں گے جا کے، اب یہ سے رومیوں کا مقابلہ کریں گے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے، یہ اصل میں منافق جو ہیں یہ شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ شیطان بھی اسی طرح وسوسے ڈالتا ہے۔ کبھی جب آپ دل کھول کے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور موقع ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جہرن ہی وہ کرنا پڑتا ہے، آپ چپکے چپکے کر نہیں سکتے۔ اب جیسے غزوہ تبوک کا موقع تھا، تو اس وقت سبھی لا کے رکھ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق سارا سامان لے آئے تھے جو کچھ بھی تھا، حضرت عمر آدھا سامان لے کر آ گئے، حضرت عبد الرحمان بن عوف 40 اوقیہ چاندی لے کر آ گئے، حضرت عثمان نے بھی جو ہے وہ پتہ نہیں 50 اوقیہ یا اتنا، اسی طرح سے ان کا بھی انہوں نے بھی صدقہ کیا، تو سبھی لا رہے تھے۔ تو شیطان دل میں ڈالے ہو سب کے سامنے جا کے رکھو گے، یہ تو ریاکاری ہو گئی، یہ تو دکھاوا ہو گیا تمہاری طرف سے، کوئی اور موقع دیکھنا جس میں تم چپکے سے یہ کر سکو، اور پھر وہ کوئی اور موقع آنے نہیں دیتا، یا بندے کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں رہتی اتنا خرچ کرنے کی۔ اسی طرح جب تھوڑا سا ہوتا ہے آپ کے پاس، آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، تو اسی طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں، وہ اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس سے کون سا اس کا پیٹ بھر جانا ہے، اس سے کون سا کسی کا مسئلہ حل ہو جانا ہے، ایویں تم بس تمہاری وہ ہے ایک سوچ ہے کہ تم یہ کسی کو دے دو، یا یہ کہ مثلا ایک چیز آپ کے کام کی نہیں ہے لیکن کسی کے کام آ سکتی ہے، تو وہ اب ایسے وسوسہ ڈالے گا کہ وہ یہ چیز تو تم اپنے لیے استعمال نہیں کرتی ہو، تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ جی وہ چیز دو جو تمہیں پسند ہے، تو یہ تمہارا صدقہ تو قبول ہی نہیں ہونا، اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں۔ حالانکہ وہ بھی وہ ایک حقیقت ہے، اور اس کے پیچھے پورا
ایک فنومینا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کی سینس ڈیولپ کرنے کا ایک طریقہ ہے. یہ تو نہیں کہا گیا کہ جو تمہارے کام کی چیز نہیں ہے، بلکہ پیچھے سورہ بقرہ میں ہی پڑھا ہم نے کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. یہ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دو جو تمہاری زائد ضرورت ہے خرچ کر دو. ایک چیز آپ کے کام کی نہیں ہے، آپ کے استعمال کی نہیں ہے، دے دو. لیکن شیطان اس طرح کے وسوسے ڈال، تو چونکہ یہ شیطان ہی کے پیروکار ہیں اس لیے یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یہاں منافقین کی ایک اور خصلت جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی کہ وہ اپنی زبانوں سے ہر ایک کو ڈی موٹیویٹ کرتے. اور یہ جو ڈی موٹیویشن ہے یہ ہر جگہ آپ کو نظر آتے ہیں، ایسے لوگ جو نیکی کے کاموں میں نظر آتے. اپنے مائک پلیز میوٹ رکھیے. مثلا آپ کھانا کھلانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کسی کو، بیٹھ جاؤ، تمہارے ہی کام ہے، تم کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ پانی کسی نے مانگا ہے، بیٹھ جاؤ، تمہیں کیوں پانی پلاؤ؟ اب آپ ایک پوری خالص نیت کے ساتھ نیکی کرنے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن دوسرا بندہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے، ضرورت نہیں ہے، تم کیوں کر رہی ہو، تم ہی رہ گئی ہو. اسی طرح آپ کسی کو صدقہ دینا چاہتے ہیں، آپ مجلس میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی تو یہ تو ریاکاری نہیں ہوگی. یہاں بیٹھ کے تم سارے میں شادی کا ڈھول ڈمکا ہو رہا ہے اور تم بیچ میں مسلح پہ کھڑی ہو رہی، اتنی بھی کیا بات ہے. اور اس طرح کی بہت ساری باتیں، یہ بھی ایک طرح سے ہمارے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان کے اوپر منافقت کا لیبل لگا دیں، لیکن بہرحال یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. کسی کو نیکی سے روکنا، جیسے کسی کو نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی طرف ابھارنا انسان کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. اسی طرح کسی کو نیکی سے روک دینا اس کے لیے وبال جاریہ بھی بن سکتا ہے. ہو سکتا ہے آج ایک وقت میں کوئی کسی کو کسی نیکی سے روکتا ہے، کل کو وہ بندہ ہمیشہ جب وہ نیکی کرنا لگے گا تو اس کی بات اس کے ذہن میں آ جائے، اور وہ نہ تو خود نیکی کرے اور آگے بھی وہ بتائے کہ جی یہ تو اس طرح سے ہوتا ہے معاملہ، ایسے نہیں کرنا. اور اس وقت تو نیکی سے روکنے کا گناہ تو اس نے اپنے سر پہ لے ہی لیا. تو خود بھی ہم ایسا نہ کریں اور ایسے لوگوں کی باتوں میں بھی نہ آئیں. آپ میں سے کوئی ایکسپیرینس شیئر کرے گا کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نیکی کرنے کے لیے اٹھے ہوں اور کسی کے کہنے پہ آپ رکے ہوں؟ کبھی ماضی میں، حال میں کبھی ایسا ہوا؟ جی میم، پہلے میں رک جایا کرتی تھی، جیسے شادیوں میں نماز نہیں پڑھنا، اور بازار میں شاپنگ کے دوران تو کوئی کہتا تو میں رک جایا کرتی تھی. ڈیورنگ ٹریول کہتے کہ ابھی آ رہا ہے، ابھی آ رہا ہے، رہنے دو، گھر آ جائے گا، نہ پڑھو. تو لیکن اب نہیں میں رکتی. اب میں کہتی ہوں نہیں، میری نماز جا رہی ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے اور ہر صورت کرنا ہے. نماز بہت قیمتی ہے، چاہے میں شاپنگ کر رہی ہوں، چاہے مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے کہیں بھی جگہ ملے گی. ایون کبھی ایسا ہوا کہ روڈ پہ بھی میں نے نماز پڑھی جب مجھے کوئی جگہ نہیں ملی ویرانے میں. تو اب روکتے ہیں تو میں نہیں رکتی. الحمدللہ. اور یہی آزمائش ہوتی ہے. اب وہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ رحم کرے، آج کے دور میں بھی ہے یہ آزمائشیں، ابھی بھی ہیں ان ممالک میں جہاں ریلیجس پرسیکیوشن ہو رہی ہے. یہ ہیں ابھی بھی آزمائشیں کہ آرے سے بھی چیرے جا رہے ہیں لوگ، اور اذیتیں بھی دیے جا رہے ہیں، اور محروم بھی رکھے جا رہے ہیں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، اور ان کو دین پر عمل سے روکا جا رہا ہے. لیکن ہم جیسے لوگ جو ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ امن سلامتی دے، ہمیں کوئی ایسی روک ٹوک نہیں ہے دین جی پر عمل. میم، جی میم جن کے دل میں خیر ہوتی ہے نا، تو ایک بندہ اگر قدم اٹھائے نا، تو نماز کے لیے جب میں شادی پہ گئی تو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا کہ مجھے میرے ساتھ کوئی جاتا. تو میں نے اکیلے میں جب قدم اٹھایا، نماز پڑھی، تو پھر میں نے دیکھا کہ بہت سی ایسی خواتین جو ریگولر ہیں نماز میں، وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں تم ایسا نے ہوتا کدھر نماز پڑھی، ہم بھی پڑھیں گے. ہاں جی، ہے اس طرح کہ سے آپ ہوتا ہے. بارش کا پہلا قطرہ بن جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آپ کی اپنی نیکی تو نماز ادا کرنے کے لیے جو تھی وہ آپ کی محفوظ ہو گئی. آپ جو نیکی کا راستہ دکھانے کا ذریعہ بنے تو ان سب کی نماز پڑھنے کے ثواب میں ان کی تو کمی نہیں ہوگی، لیکن آپ کو بھی اجر مل جائے. تو بارش کا پہلا قطرہ بننا ہے نا.
نیکی کے معاملے میں رکنا نہیں ہے، نیکی سے رکنا نہیں ہے، بلکہ آغاز کرنے والا بننا ہے نیکی کی، وہ جیسے پہلے بھی ہم نے کہا نا کہ خیر کی چابیاں بننا ہے۔ جی نہیں ماں؟ میم میں نے دیکھا ہے کہ اگر ہم نے نقاب کیا ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ نہیں بھی کرتے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمیں دیکھ کے نا کہ نقاب میں آئیں گے، تو انہوں نے اگر دوپٹہ صحیح سے نہیں لیا ہوتا، اگر نقاب نہ بھی کریں تو اپنے دوپٹے کو پراپر وہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیز فیل ہوتی ہے فوراً کہ انہیں شاید ہمیں دیکھ کے ہوا ہے، تو ہاں، ظاہر ہے اللہ عمل کے تعالیٰ۔ ذریعے نا یہ الحمدللہ، یہ عمل کے ذریعے۔ اور میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، ہم لوگ گریجویشن میں 3rd ایئر میں ایڈمیشن لیا، تو میل ٹیچر سے تو ہم لوگ تو گاؤن پہنتے ہی تھے، تو 60-70 کی کلاس میں نا میں اکیلی تھی، میں نے نقاب کیا ہوا، گاؤن پہنا تھا، نقاب کیا ہوا تھا، اور کوئی نہیں تھا، مطلب لائک پہلے دن میں نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے، تو ایک وہ ہوتا ہے نا آپ کو اپنا آپ ایلین محسوس ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ شروع سے ہی ہم ایلین تھے، فیملی میں بھی ایلین تھے، تو فیل نہیں ہوا اتنا۔ لیکن یہ کہ اگلے ہی دن میں نے دیکھا کہ 3-4 لڑکیاں جو ہے نا وہ نقاب میں، اور ایک تو لٹرلی میرے پاس آئی اور آ کے کہا اس نے کہ میں نقاب کرتی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہاں پر میں کیسے کروں نقاب، کالج کا جو ایک وہ ہے کہ کس طرح سے وہ ہوگا، تو میں نے اسی کے کلر کا، جو پنجاب کالج کے کلر کا ہوتا تھا حجاب، تو اسی کا میں نے نقاب بنایا ہوا تھا پیسے، تو اسی سے وہ، تو انہوں نے بھی کر لیا۔ تو آپ دیکھو کہ کتنا مطلب ایک آپ نے اور کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، آپ صرف ایک انجانے میں آپ کی نیت بھی نہیں کہ کوئی اور آپ کو دیکھ کے فالو کرے، لیکن یہ کہ آپ بارش کا پہلا قطرہ بن جاتے ہو۔ تو یہ صرف ہمارا اندر کا ایک خوف شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں جو ہمیں نیکی سے روکتے ہیں، اور اسی کے پھر جو آگے اس کے پھندوں میں آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں بےچارے، وہ پھر اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی زبانوں سے دوسروں کو زچ بھی کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ تھے جو کالج میں یونیورسٹی میں آ کے آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ ٹونٹ کر کے جاتے کہ یہ کیا پہنا ہوا ہے، اور یہ تو بڑی نیک بنتی ہیں، اور اس طرح چھوٹے 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 تھے ہم بھی، اور چھوٹی چھوٹی تھی باقی بچیاں بھی، ظاہر ہے جو کلاس فیلو تھی وہ بھی اسی ایج میں تھی، لیکن یہ کہ بہرحال فرق پڑتا ہے، عمل سے فرق پڑتا ہے، اور خیر جو ہے وہ ہوتی ہے لوگوں کے اندر، وہ نکل آتی ہے، آپ کی ایک حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے آپ کی وجہ سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا، کوئی زیادہ کرتا ہے نیکی اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، جو کوئی کم کرتا ہے مطلب اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، تھوڑا کر پاتا ہے، اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، تو مذاق اڑاتا ہے اللہ ان کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ وہی جیسچر ہے جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب عربی میں سیم لفظ لوٹایا جاتا ہے بیسیکلی بدلہ دینے کے لیے، یعنی وہ دنیا میں مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کا، نیک لوگوں کا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت میں ان کو بدلہ دیں گے کس طرح کا، کہ وہ ان کو وہاں پر جو ہے وہ رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ وہ اپنے تئیں دنیا میں مسلمانوں کو رسوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رسوائی کا سبب بنا رہے ہیں۔ وہ اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ مومن جو ہیں وہ بے وقوف ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الا انہم هم السفہاء، اصل میں تو یہ خود بے وقوف ہے۔ ایک طرح سے انہوں نے مومنوں کو بے وقوف کہا، اللہ نے ان کو بے وقوف کہہ دیا، بدلہ اللہ نے ان کو دے دیا۔ اسی طرح وہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو قیامت کے دن جیسے اس میں بھی آتا ہے، سورہ مطففین میں بھی آتا ہے کہ دنیا میں وہ جو ہیں وہ مومنوں کے مذاق اڑاتے ہیں، راستے سے گزرتے ہوئے ان کے اوپر ان آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لو جی یہ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ اور وہ، اور قیامت کے دن مومن جو ہیں جنت میں حشر کے میدان میں وہ بیٹھے ہوں گے تختوں پہ، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے اور ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے۔ دیکھو مذاق اڑانے سے مراد یہ کہ وہ کہہ رہے ہوں گے دیکھو یہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، آج ان کا کیا حال ہوا، انہوں نے اس وقت نہیں مانا، تو یہ انہیں بدلہ ملا اللہ کی طرف سے۔ یہی جیسے رہے یہاں پر کہ سفیر اللہ من، ٹھیک ہے، یعنی ان کا بدلہ، ان کا اس مذاق اڑانے کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کو دیں گے۔ آخرت میں مومن ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، آخرت میں مومن جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے اور یہ ناکام ہوں گے۔ اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو زبانوں سے مذاق اڑا رہے ہیں، وہ کتنا کسی کو رسوا کرے گا یا کتنا کسی کو ڈی مورل کرے گا، لیکن قیامت کی جو اخروی رسوائی ہے وہ ان کے
کھاتے میں جائے گی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا آپ بخشش نہ مانگے۔ ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اور اگر آپ بخشش مانگیں گے ان کے لیے 70 مرتبہ بھی، فلا یغفر اللہ لہم، تو اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ منافقوں کے لیے اعتقادی منافق، جس کا نفاق کھل گیا، جس کے بارے میں پتا چل گیا کہ یہ اعتقادی منافق، اس کے لیے استغفار سے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار نہیں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا۔ اور 70 سے مراد جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ عربی میں 70 سے مراد زیادتی ہے، یعنی بہت زیادہ، یہ نہیں کہ 1 2 3 کر کے کاؤنٹ کر کے، یہ کوئی نمبر نہیں ہے 70، جیسے وہ آتا ہے نا کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، تو وہ بھی حدیث میں 70 کا لفظ نہیں ہے، وہ ایک جیسچر ہے جو لوگ بولنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، یعنی ماں سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے، جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، تو 70 بیسیکلی ایک زیادہ ہونے کا فگر ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ چاہے جتنی مرضی استغفار کر لیں آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ اور بعض جو ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جو عبداللہ بن ابی کے لیے، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی تو صحابہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو منع کر دیا کہ 70 بار بھی اگر آپ استغفار کریں تو ان کی بخشش نہیں ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ میں 70 سے بھی زیادہ بار بخشش کروں کی دعا کروں گا کہ اللہ ان کو بخش دے۔ تو بعض نے کہا کہ یہ 70 فگر ہے، یعنی 70 ٹائمز ہے، بعض نے اس طرح مانا لیا اور بعض نے دوسری طرح سے اس کا مانا لیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 70 بار یا اس سے زیادہ بار بھی استغفار کریں گے تو ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے آپ کا استغفار کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشیں گے۔ اور پھر جہاں ذکر آتا ہے غالباً سورہ ممتحنہ میں، تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے، مشرکین کے لیے اور منافقین کے لیے، سب کے لیے، مطلب جو پتہ ہے جن کا کہ وہ اصل میں کافر ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا سے روک دیا، وہاں پر پھر بالکل ہی روک دیا گیا ہے۔ اگر لیکن عام طور پر جو معاملہ ہے وہ ظاہر پہ کیا جائے گا۔ اگر کسی کا معاملہ کھل گیا کہ یہ اعتقادی منافق ہے، یعنی ویسے تو وہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا، ویسے تو وہ قرآن بھی پڑھا رہا ہے، لیکن پتہ ہے کہ اندر سے یہودی تھا، یہ تو جاسوس تھا یہودیوں، تو پھر نہ اس کی نماز جنازہ ہوگی، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اس کے ساتھ بالکل پھر کافروں والا معاملہ کیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی کا معاملہ اس حد تک کھلا نہیں ہے اور بس باتیں ہیں، یعنی اس کا اخلاق یا اس کا کردار ایسا تھا منافقوں جیسا، تو اس کے اوپر منافقت کا لیبل نہیں لگایا جائے گا، تو اس کی نماز جنازہ بھی کی جائے گی، اس کے لیے استغفار بھی کی جائے گی، کیونکہ اس کا معاملہ اس حد تک کھلا نہیں کہ وہ اعتقادی منافق، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ تو منافق ہے تو میں تو اس کے لیے جو ہے وہ نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ جیسے حضرت حذیفہ بن یمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن منافقوں کے نام بتائے تھے، تو پھر حضرت عمر کے دور میں اگر مطلب حضرت عمر دیکھتے رہتے تھے کہ حذیفہ جو ہے اس کی نماز جنازہ میں شریک ہے یا نہیں ہے، تو اگر وہ شریک نہیں ہوتے تو پھر حضرت عمر بھی شریک نہیں ہوتے تھے، وہاں بھی باقی لوگوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی، کیونکہ حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ لوگوں میں بتانی نہیں ہے یہ بات، کھولنے نہیں ہے ان کے نام، صرف بتائے گئے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محتاط رہیں آئندہ کے لیے سوسائٹی میں۔ لیکن سوسائٹی میں ان کے نام کھولے نہیں گئے، تو باقی پڑھتے تھے نماز، ان کی نماز جنازہ، لیکن حضرت حذیفہ نہیں جاتے تھے تو حضرت عمر بھی نہیں جاتے تھے، دیکھتے رہتے تھے کہ یہ کوئی منافق تو نہیں ہے۔ اور خود اپنے بارے میں بھی حضرت عمر نے حضرت حذیفہ سے متعدد بات پوچھا، حتیٰ کہ اپنی شہادت کے ٹائم پر بھی پوچھا کہ حذیفہ میرا نام تو نہیں تھا ان میں؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے کہ میں وہ نام نہیں کھولوں گا، بہرحال میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کا نام نہیں ہے اس میں۔ اب یہ دیکھو کہ حضرت عمر کو پھر یہ ایمان کا لیول ہے،
अशरा मुबशरा में से होने के बावजूद उनको ये डर था कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं होंगे। ये तो उन्हें पता था कि वो सच्चे दिल से मोमिन है, लेकिन फिर वही बात जो कल भी हम कर रहे थे कि अपना हम जायजा लेते रहे कि कहीं अमली मुनाफिकत में तो नहीं गिरफ्तार हो गए हम। जी आयशा। मैं शीट बात कर रही हूँ। मैंने पूछना ये था कि अब्दुल्ला बिन नबी के मुतल्लिक क्या ख्याल है आपका? उनको भी तो देखिए वो मुनाफिक थे, था मुनाफिक था, एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी थी, बज़ाहिर भी मुनाफिक ही था अपना अब्दुल्ला कुर्ता बिन नबी। अब्दुल्ला बिन उबई को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता भी दिया था कफन के लिए, ठीक है। लेकिन बात वही है कि ना मेरी राय कोई हैसियत रखती है, और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही अल्लाह ताला ने साफ साफ कह दिया कि मामला मेरे हाथ में, ठीक है। अल्लाह ताला बख्शिश का मामला बिलखसूस ये अल्लाह के हाथ में, जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे अजाब दे। और खासतौर पर यहाँ मुनाफिकों की फरमा दिया फलन यगफिरल्लाहु लहुम, अल्लाह उनको नहीं बख्शेगा। हम किसी के बारे में नहीं कह सकते किसको अल्लाह ने बख्शना है किसको नहीं। हाँ, कुरान में जहां अल्लाह ताला ने बता दिया, जैसे कुफार और मुशरिकीन के लिए अल्लाह ताला ने कह दिया वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे, इतना तो आप कह सकते हैं। अब लोग आपसे सवाल करते जी मदर टेरेसा के बारे में आपका क्या ख्याल था? मदर टेरेसा ने तो सारी जिंदगी जो है वो मुसलमान यहाँ बड़े सगीर में मुसलमानों की भी बड़ी खिदमत की है, बड़ा काम किया है, तो क्या वो जन्नत में जाएंगे? बात यह है कि जितना अल्लाह ने हमें बता दिया हमें उतना ही इल्म है। बाकी अल्लाह जाने और उसके बंदे जाने। खास तौर पे हम किसी के बारे में नहीं कह सकते कि किसकी बख्शिश हुई है और किसकी नहीं हुई है। ठीक है जी आयशा, आप आपने हैंड रेस किया हुआ है। जी। मतलब मेरे एक्सपीरियंस में भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह मतलब कह देते हैं कि हमें तो कुरान में कुछ नज़र नहीं आता, कि ये अल्लाह की किताब है, हमें तो ऐसा कुछ नहीं। तो क्या हम उनके लिए भी ऐसा सोचेंगे कि वो मुसलमान नहीं है? क्योंकि ये तो सीधा-सीधा ये है कि हम अल्लाह की किताब पे ईमान नहीं ला रहे। तो या देखिए, उसका मामला भी अल्लाह पे छोड़ेंगे? ये जो है ना ये उनकी ला इल्मी है। ओके, हम बात ये कर रहे थे कि अगर कोई मुसलमान है, कोई कलमा गो, और वो ये कहता है कि मुझे तो कुरान में कोई ऐसी बात नहीं दिखती कि ये अल्लाह की किताब है, या ये कि इसमें कोई हमारे लिए कोई आज के दौर के, ये बाज लोग ये तो नहीं कहते कि अल्लाह के कलाम है, वो ये कहते हैं कि जी आज के दौर में ये जो है ये बातें 1400 साल पहले तो हो सकता है काम देती हूँ, लेकिन आज की सोसाइटी में नहीं देती। ठीक है, तो इसमें बजाय इसके कि हम उनके बारे में मुनाफिकत क्या सोचे, सबसे पहला उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे। इन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है कुरान। पढ़ा होता या जिस तरीके से पढ़ना चाहिए पढ़ा होता तो ये बात ना कहते। पहली कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को कुरान के साथ जोड़े, उनको कुरान को कुरान की तरह पढ़ने का की तरफ तरगीब दें। और फिर भी अगर वो नहीं पढ़ते, पढ़ते नहीं, और शैतान या नफ्स जो है या जो भी है वो नहीं पढ़ पाते, और आपको लगता है कि या ये कि अल्लाह ने उनके किस्मत में हिदायत नहीं लिखी, उस तरह उनको हिदायत की तलब ही नहीं है, तब भी हम उनके ऊपर मुनाफिकत या कुफ्र का लेबल नहीं लगा सकते। हम जाहिर पे मामला करें। आपको याद होगा वो वाकया जो सूरह इंफाल में भी मैंने आपको बताया था कि एक सहाबी जो थे, उन्होंने जंग के दौरान एक शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। जब वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बात किस्सा पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3-4 दफा सहाबी को कहा कि तुमने एक कलमा को कत्ल कर दिया, तुमने कलमा को। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल उस दिन मौत के खौफ से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था, मुझे पता लग रहा था कि ये मौत के खौफ से पढ़ रहा है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी यही कहते हैं तुमने कलमा को कत्ल कर दिया। तो हमने तो जाहिर पे मामला कर, ठीक है। जहां तक बात लोगों की जहालत की है तो वो तो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। वो अगर इस एक्सट्रीम पे नहीं है तो वो एक दूसरी तरह से जहालत में होंगे। कुरान के मामले में जहालत भी बहुत मुख्तलिफ अनवा की है आजकल। तो अब हर एक के ऊपर आप मुशरिक होने और मुनाफिक होने के फतवे लगाएंगे तो बचेगा कौन पीछे? और अल्लाह ने हमें इस चीज का इख्तियार भी नहीं दिया। देखिए, दिलों के भेद अल्लाह ताला जानते हैं, और अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि किसने कब फायदा देना है। वो भी आपको याद होगा जैसे ताइफ का वाकया है, बड़ी अच्छी मिसाल है इसके मामले में।
کہ جب فرشتہ آیا پہاڑوں کا اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں ان دونوں پہاڑوں میں ان کو پیس دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، یا چلے ان کی نسلوں میں ہی ایسے لوگ پیدا ہوں۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بنو ثقیف میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے بعد میں، اور بہت بڑے بڑے جو ہیں انہوں نے کام بھی کیے۔ اسی طرح مکہ کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نہیں نازل کیا، حالانکہ وہ کتنے زیادہ اسلام کے دشمن تھے، ہاں، پر بیچ میں سے چن کے ان سرغنوں کو اللہ نے بدر کے میدان میں ختم کر دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کتنے لوگ مسلمان، مکہ کس طرح خیر کا سرچشمہ بن گیا، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیچھے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے اس کو بھلائی کے ساتھ جواب دو، ہو سکتا ہے کہ وہ جو تمہارا دشمن ہے تمہارا بہترین دوست بن جائے۔ تو ہمیں نہیں پتا آگے جا کے کون کتنا اچھا ہو سکتا ہے، ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھلائی کا راستہ دکھائیں۔ اور ایک چیز جو ایک اہل القرآن میں ہونی چاہیے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، وہ یہ کہ دوسروں کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ کون کیا ہے، کیسا ہے، کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے کو تو آپ کھوج سکتے ہیں حکمت کے لیے، تاکہ آپ اس کو پھر بہتری کی وہ دے سکیں، بہتر رہنمائی کر سکے، اس کی سائیکی کو سمجھنے کے لیے، اس کے حالات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ اس کو تو کھوج سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ کسی کے بارے میں ججمنٹل ہونا کہ تو ہے ہی ایسا اور اس کو تو ایسا ہونا چاہیے، ویسا اس کو تو ہدایت ملنی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارے یہاں تو مائیں اپنی اولاد کے بارے میں کہہ دیتی ہیں کہ اس کی تو کبھی اصلاح ہوئی نہیں، اس سے تو سمجھ نہیں بات، نعوذ باللہ۔ تو ایسی ججمنٹل نہیں ہمیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہوپ فلی عائشہ میں نے آپ کو صحیح سیٹسفائنگ آنسر کر دیا، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ ان میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک، چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ فرح المخلفون بمقعدهم، خوش ہو گئے پیچھے چھوڑے جانے والے اپنے بیٹھ رہنے پر۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی منافق ہیں جو غزوہ تبوک پر ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے اپنے ایکسکیوزز پیش کیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیے، تو وہ خوش ہو گئے، they were happy کہ انہیں ساتھ نہیں جانا پڑا۔ خلافہ پیچھے رسول اللہ کے رسول کے، یعنی پیچھے جو بیٹھے رہنے والے تھے، پیچھے رہ جانے والے تھے، اللہ کے رسول تو چلے گئے جہاد پہ اور یہ پیچھے بیٹھے رہ گئے، وہ اس بات میں خوش ہو گئے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کریں اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، نہ نکلو تم گرمی، خود بھی نہیں گئے، دوسروں کو بھی کمزور کرنا چاہا، ڈی موٹیویٹ کرنا چاہا، بڑی گرمی ہے نہ جاؤ، بیمار پڑ جاؤ گے، لو لگ جائے گی، مر جاؤ گے، اتنی گرمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قل نار جہنم اشد حرا، جب کوئی تمہیں اس طرح سے ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، تمہیں موسم کی گرمی سردی سے ڈراتا ہے، تمہیں حالات اور واقعات اور اس طرح کی باتوں سے کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، قل نار جہنم اشد حرا، کہ یہ جہنم کی گرمی زیادہ شدید ہے۔ اور جہنم کی جو گرمی ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ آگ آتش دوزخ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے، یعنی جہنم کی آگ 69% زیادہ اس سے گرم ہے، یہ جو دنیاوی آگ۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا کی آگ کیسا جلاتی ہے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے، ابھی تو بارش ہوئی ہے تو گرمی کا زور ٹوٹ گیا جولائی میں تھوڑا سا بارشوں سے، پیچھے آپ جائیں تو کس قدر گرمی تھی، 43 44 45 اسلام آباد تک ٹیمپریچر گیا ہے۔ تو جو گرم علاقے ہیں ملتان اور بہاولپور جیسے، اور ریگستان دوسرے جو ہیں پاکستان کے یا دیگر دنیا میں، ان کی گرمی کا ٹیمپریچر کا کیا حال ہوگا؟ اور دبئی وغیرہ میں تو خیر بہت زیادہ گرمی، صحرا ہیں چونکہ سارے ڈیزرٹ ہے، تو ڈیزرٹ کی گرمی تو اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس گرمی میں آپ دیکھو کہ
ایون سعودی عرب میں کسی نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ سعودی عرب میں گرمیوں میں پانی کا ٹیمپریچر ایسا ہوتا ہے، وہ چونکہ ڈاکٹر تھے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایک برنڈ پیشنٹ آیا، ہوا یہ تھا کہ وہ انجانے میں گرمیوں میں شاور کھول لیا اس نے پانی کا، اس کے نیچے کھڑا ہو گیا، اتنا گرم پانی تھا کھولتا ہوا کہ وہ اس کی سکن کو جو ہے وہ جلا گیا، اس کو متاثر کیا اس نے سکن کو۔ یہ دنیا کی گرمی ہے، دنیا کا پانی، کھولتا ہوا پانی جو چائے کے لیے آپ کھولاتے ہیں یا کوئی اور چیز پکانے کے لیے 100 ڈگری ٹیمپریچر پر بس ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ اپریٹ ہو جاتا ہے، وہ صرف 100 ڈگری ہے، اور وہ کیسا جلاتا ہے۔ ہم میں سے تمام خواتین کا کم اور بیش ایکسپیرینس رہا ہوگا اس طرح سے، ہاتھ پہ چھینٹ آ جانے کا، یا زیادہ کسی کے زیادہ گر گیا ہو ابلا ہوا پانی یا چائے یا کوکنگ آئل یا اس طرح سے۔ دنیا کا اگر 100 ڈگری پر ٹیمپریچر پانی کا 100 ڈگری پہ وہ کھولتا ہے، اس کے بعد ٹیمپریچر اوپر نہیں جاتا، پھر وہ اپریٹ ہو جاتا ہے، اس کو 100 کو 69 سے ملٹیپلائی کیجیے تو 6900 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر اگر کسی لیکوڈ کا ہوگا تو وہ کیسا جلائے گا۔ اور جہنم کا کھولتا ہوا پانی پھر کس لیول پر، کس ڈگری پہ کھولے گا، اور وہ پینے کے لیے دیا جائے گا جہنمیوں کو، جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی آنتیں گل کے باہر آ جائیں گی پیٹ سے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے ہم جہنم کے عذاب، جہنم کے انواع عذاب جو ہیں ان سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ یہ دنیا کی گرمی تو کچھ بھی نہیں۔ ریسنٹلی ایسے ہوا کہ شدید گرمی تھی تو میں نے بیٹے سے کہا کہ ظہر کی نماز ٹائم تھا، جاؤ مسجد میں نماز پڑھ کے، اس نے کہا بڑی گرمی ہے، چڑ کے بولا بڑی گرمی ہے بھائی۔ پھر میں نے اس کو یہی جملہ بولا، میں نے کہا بیٹا جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے اس نے مجھے دیکھا اور اٹھ کے نماز پڑھنے چلا۔ جب بھی کوئی آپ کو نیکی سے روکتا ہے، دنیا کے احوال سنا کے، دنیا کی باتیں بتا کے، ڈرا کے، کیونکہ شیطان ہے بیسیکلی یہ، وہ بندہ اس وقت وہ بندہ نہیں ہے، وہ شیطان کے وسوسے میں آیا ہوا ہے۔ شیطان آپ کو نہیں بھٹکا سکا نا، تو وہ اس کے پاس چلا گیا۔ اب وہ بے شک آپ کی ہمدردی میں کہہ رہا ہے، وہ ماں ہے بے شک، اپنے بچے کو کہہ رہی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں بھی آپ نے پڑھا ہے، غالباً کسی تابعی کا قول تھا، حسن بصری کا قول تھا کہ ماں اگر بچے کو اس طرح کی کسی وجہ سے روکنا چاہ رہی ہے، عشاء کی نماز پڑھنے نہیں جانے دے رہی، بچہ بڑا ہے سمجھدار ہے، ماں روک رہی ہے کہ بھائی نہ جاؤ بہت اندھیرا ہو گیا، تو اس کو رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ شیطان ہے جو ڈرا۔ ماں کا حکم ماننا تو ضروری ہے، لیکن ماں کہہ رہی ہے ابھی بہت اندھیرا ہو گیا بھائی نہ جاؤ عشاء پڑھنے، بچہ سمجھدار ہے، اس کو ماں کی بات نہیں ماننی چاہیے، اس کو کہنا چاہیے کہ پھر جہنم کا عذاب اس سے زیادہ ہے۔ اور جہنم کی آگ جو ہے وہ کس طرح کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو آیت ہے نا وقودها الناس والحجارہ والی، سورہ بقرہ کی، تو وہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور فرمایا 1000 سال تک جلائے جانے سے جہنم کی آگ جو ہے، سوری پہلے وہ اندھیری رات جیسی تھی، 1000 سال تک جہنم کی آگ جو ہے اس کو جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو جلایا گیا تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو جلایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی، جیسے اندھیری رات جیسی سخت سیاہ۔ اور پھر ایک اور روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ 1000 سال تک جلائے جانے سے آگ جو ہے سفید پڑ گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکانے سے وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو جلانے سے وہ سیاہ ہو گئی، بس وہ سیاہ رات جیسی ہے اور اس کے شعلوں میں چمک بھی نہیں ہے۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر دوزخ کی آگ کی ایک چنگاری مشرق میں ہو تو اس کی حرارت مغرب تک پہنچ جائے گی۔ اور ایک غریب روایت کہتے ہیں جس کا راوی ایک غریب روایت ہے کہ اگر مسجد میں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ آدمی ہوں اور کوئی جہنمی وہاں آ کر سانس لے لے تو اس کی گرمی سے مسجد اور مسجد والے سب جل جائیں گے۔
اسی طرح ایک اور جگہ بیان کیا گیا کہ سب سے ہلکا عذاب جو دوزخ میں ہوگا، اس شخص کے دونوں پاؤں میں دو جوتیاں آگ کے تسمے والی ہوں گی، یعنی جوتیاں بھی آگ کی نہیں ہوں گی، تسمے آگ کے ہوں گے صرف، جس کی گرمی سے اس کی کھوپڑی ابل رہی ہوگی، اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ عذاب اسی کو دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ عذاب سب سے ہلکا ہے جو اسے مل رہا۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے اس آگ کے بارے میں کہ یہ آگ ایسی شعلہ زن ہے جو کھال کو گلا دیتی ہے، اتار دیتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے کہ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کی تمام چیزیں اور ان کی کھالیں جھلس جائیں گی، پھر لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کے سر کچلے جائیں گے، وہ جب بھی وہاں سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ پھر ایک اور آیت میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا انہیں ہم بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیں گے، ان کی آگ جھلس کر ختم ہو جائے گی، تو پھر ہم ان کھالوں کے بدلے اور کھالیں بدلتے جائیں گے کہ وہ خوب عذاب، جلنے کا عذاب چکھتے رہیں۔ ایک اور آیت میں آتا ہے کہ اگر انہیں سمجھ ہوتی تو یہ جان لیتے کہ جہنم کی آگ کی گرمی اور تیزی بہت زیادہ ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیجیے، اب ایک طرف ہم لکھ لیں وہ چیزیں جو دنیا میں ہمیں درپیش ہیں، نیکی کرنے میں جو چیزیں ہمیں سستی میں ڈال رہی ہیں یا ہمیں پیچھے رکھتی ہیں، اور دوسری طرف ہم لکھ لیں جہنم کے انواع عذاب جو ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا، اور پھر ایک کمپیرزن کر کون سا عذاب، کون سی مشکل، کون سی تکلیف زیادہ سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھتے، کاش کہ وہ اس چیز کا شعور رکھتے، سمجھنے کی کوشش میں، جو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا، جو اس کمپیریزن کو کرے گا ہی نہیں کبھی، جو کبھی آخرت کو ذہن میں نہیں لائے گا، جس کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کے غم، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی بیماریاں، دنیا کا نعمتوں کا نہ ملنا یا چھن جانا، اس کے لیے وہی سب سے بڑے غم و غم ہے۔ اس نے کبھی آخرت کے معاملے کو سامنے رکھا ہی نہیں، اس کو کیا سمجھ آئے گی پھر؟ وہ تو یہی کہے گا بڑی گرمی ہے نہ جاؤ مسجد، پسینے آ جاتے ہیں، پیر سڑ جاتے ہیں، بڑا گرم ہوتا ہے فرش۔ تو ان مسائل کے تو حل بھی موجود ہے بھائی، آپ اس دنیا کی گرمی سے بچ بھی سکتے ہیں، آپ شیڈ کر سکتے ہیں اپنے اوپر، آپ اپنے گھر سے مصلی لے کے جا سکتے ہیں، مسجد کے سین اگر گرم ہے تو وہاں بچھائیں، آپ تھوڑا جلدی مسجد چلے جائیں، آپ کو اندر جگہ مل جائے گی، بہت ساری آپ چھتری لے کے جا سکتے ہیں راستے کی گرمی سے بچنے کے لیے، آپ اپنے ساتھ پانی کی بوتل رکھ سکتے ہیں، ٹھنڈے پانی کی، آپ پانی پی سکتے ہیں، بہت سارے سلوشن ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کنوینس نہیں ہے، آپ پیدل چل سکتے ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی پرابلم ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ موجود ہوتا ہے، اگر ہم لو کانوا یفقہون بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے زندہ کو، ہمارے فوت شدگان کو، سب کو جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ کچھ کرنا بھی تو پڑے گا نا، سوچنا بھی تو پڑے گا، کوئی غور و فکر، کوئی کوشش، کچھ تو ہو ہمارے ہاتھ میں، کچھ تو لے کے جائیں نا اللہ کے پاس، یا یہی کہتے رہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی نہیں، اس کے اندر کچھ نہیں لکھا ہوا، اور یہ سب باتیں ہیں مولویوں کی پھیلائی ہوئی، کوئی نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ مولوی ڈراتے رہتے ہیں، کیا سوچیں؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بس چاہیے انہیں کہ ہنسیں بہت تھوڑا، اور چاہیے کہ بہت زیادہ روئیں، جزاء بما كانوا يكسبون، جو بدلہ ان کی کاموں کی وجہ سے ان کو ملنے والا ہے، ان کو تو کم ہنسنا اور زیادہ رونا چاہیے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں، جو کچھ میں
سمجھتا ہوں، دیکھتا ہوں، اگر تم دیکھ لو تو تم زیادہ رو اور کم ہنسو۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، جب ہمارے دلوں کو لگ جاتی ہے نا آخرت کی، آپ خوش نہیں ہو پاتے، بہت زیادہ، بہت زیادہ والا ایک وہ لاپرواہی نہیں رہتی، یہ نہیں کہ کبھی آپ خوشی نہیں ہوتے۔ مومن کی خوشی کے پھر ذرائع بھی ہو رہا ہے نا، مومن کو خود پیٹ کو بھوک لگی ہوتی ہے اور وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے تو اس کو جو خوشی ملتی ہے وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مومن جب سجدہ کرتا ہے تو جو سکون اور خوشی اس کو ملتی ہے وہ دوسرے سوچ ہی نہیں سکتے، ان کا لیول ہی نہیں ہے، وہ اپروچ ہی نہیں ہے وہ۔ لیکن یہاں پر بات آ رہی ہے لاپرواہی میں ہنسنے کی، مذاق میں معاملات کو اڑا دینے کی، جہنم جو آخرت کے معاملات ہیں ان کو اڑا دینے کی، یا دنیا میں اپنی زندگی کو ایک کھیل تماشا بنا لینے کی۔ اصل میں تو جو ہاتھوں کی کمائی ہے اس سے تو یہ دنیا میں سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہو رہے ہیں، انہیں تو چاہیے یہ زیادہ روئے اور کم ہنسے۔ ان کے حالات یہ ہیں جو ان کے ساتھ معاملہ ہونے والا۔ اور جہنمیوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ جہنمی جہنم میں روئیں گے اور خوب روتے ہی رہیں گے، آنسو ختم ہونے کے بعد آنکھیں گویا زخمی ہو جائیں گی، پیپ نکلنا شروع ہو جائے گی اس سے۔ اور وہ جہنم اس وقت دوزخ کے دروغے ان سے کہیں گے کہ اے بدبخت، رحم کی جگہ تو تم کبھی نہ روئے، اب یہاں کا رونا دھونا لا حاصل ہے۔ ابھی اور اونچی آواز میں چلا چلا کے جنتیوں سے فریاد کریں گے کہ تم لوگ تو ہمارے رشتے دار، ہمارے کنبے کے ہو، تم ہمیں کچھ اپنے پاس سے دے دو، جیسے پیچھے سورہ اعراف میں بھی آپ نے پڑھا۔ لیکن ان کے لیے کوئی سنوائی نہیں ہو کہیں پر۔ تو وہ رونا، وہ تڑپنا، وہاں جا کے پچھتانا، اور کہنا کالا رب ارجعونی، تو اس وقت تو موقع نہیں ہوگا۔ تو یہ دنیا اصل میں دارالعمل ہے۔ یہاں کا ایک آنسو جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے تنہائی میں ہماری آنکھ سے نکل پڑتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ بہت قیمتی ایک آنسو۔ اور کجا پھر وہ مومن جو اللہ کے سامنے گریا کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتا ہے، تڑپتا ہے، اگر آنسو نہیں بھی نکلتے تو بھی ایک اظہار ہے اس کی تڑپ کا اپنے رب کے سامنے۔ اس کا رب بڑا رحیم، لیکن استغفار کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے یہ دنیا ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی سیکنڈ چانس نہیں۔ اس دنیا میں ہمیشہ ہمارے پاس جب تک سانسیں چل رہی ہیں، سکرات الموت طاری نہیں ہوتی، ہمیشہ ایک دوسرا چانس ہوتا ہے، لیکن وہاں نہیں۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا لائیں اللہ تعالیٰ، إِلَى طَائِفَةٍ، طرف ایک گروہ کے، منہم ان میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ، پھر وہ اجازت طلب کرے آپ سے، لِلْخُرُوجِ، نکلنے کی، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، تو ان سے کہہ دیجئے کہ ہرگز نہ تم نکلو میرے ساتھ کبھی بھی، اور ہرگز نہ تم جنگ کرو گے میرے ساتھ میرے دشمن سے۔ یعنی پہلے جب یہ پیچھے رہ گئے ہیں تبوک سے، جب آپ واپس آئیں گے اس غزوہ سے مدینے میں، اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچا دیں گے، تو پھر ان میں سے کوئی نہ کوئی گروہ، کوئی نہ کوئی جماعت ایسی ہوگی جو بعد میں کسی اور غزوہ میں آپ کے ساتھ چلنے کی درخواست کرے گی۔ تو اب ان کی سزا یہ ہے کہ آپ پھر صاف صاف ان سے کہہ دیں کہ اب تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، تم میرے ساتھ دشمنوں کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے۔ تم نے جب موقع پر دغا دے دیا اور پہلی مرتبہ ہی تم بیٹھ رہے، تو اب تمہارا میرے ساتھ چلنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو تم میرے ساتھ نہیں۔ اور یہاں ہمیں ایک اور بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ جب ایسے لوگ آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں جن کی دھوکہ دہی کھل جاتی ہے، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا، پوچھتے ہیں آپ سے، جب آپ انہیں کہتے ہو کہ آپ معاف کر دو، رشتہ داروں کو معاف کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یا اپنے کولیگ سے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، مجھے پتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، تو پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ خیر خواہی تو کرتے رہے ان کے لیے، ان کو مدد کی ضرورت ہے، آپ ان کی مدد کر دیں گے، لیکن یہ کہ آپ ان پہ بھروسہ نہیں کریں گے۔ مومن کو
یہ نہیں سکھایا گیا کہ وہ ایک جگہ سے اس کو دھوکا ملا تو دوبارہ اسی جگہ چلا جائے. معاف کرنا یہ نہیں ہے. معاف کرنا، معاملہ کرنا، یہ دو چیزیں ہیں. معاف کر دینا یہ ہے، جیسے وہ ایک اسکالر ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ان کی کمپنی میں ایک شخص کام کرتا تھا جس نے ان کو دھوکا دیا، پیسوں کا گھپلا کیا. اب انہیں پتا چل گیا، انہوں نے باقاعدہ کارروائی کی، عدالت میں اس کو لے کے گئے، عدالت سے ثابت ہو گیا، عدالت نے پیسے واپس بھی دلوا دیے. اب وہ شخص بڑا شرمندہ ہوا اور ان کے پاس آیا اور ایکسکیوز کیا، سوری کیا. تو انہوں نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا، تمہیں کبھی ضرورت پڑے گی تم میرے پاس آ سکتے ہو، میں تمہاری مدد کروں گی، تم بیمار ہو گئے میں تمہاری عیادت کروں گی، میں نے تمہیں معاف کر دیا. یعنی میں تمہارے ساتھ اچھا رہوں گا، لیکن اگر تم مجھے یہ کہو کہ میں تمہیں دوبارہ جاب پہ رکھ لوں تو یہ نہیں ہو سکتا. ایک شخص نے جس نے دھوکا دیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی نیچر یہ ہے اور یہ دوبارہ دھوکا دے گا، تو معاف کر دینا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کرو گے، آپ اس کے ساتھ نیکی کرو گے، آپ اس کی عیادت کرو گے، آپ اس کے معاملات میں جس طرح آپ کر سکتے ہو ہیلپ آؤٹ کر سکتے اتنا کرو گے. لیکن یہ کہ اب آپ اس سے دھوکا دوبارہ کھانے کے لیے تیار ہو جائیں، دوبارہ سے اس کو اسی ڈیزگنیشن پہ رکھ لیں، پتا بھی ہے کہ اس نے دھوکا دیا، تو وہ نہیں ہوگا. اس چیز کا نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ آپ بار بار ہاتھ اس بل میں دیتے جائیں جہاں سے سانپ نے آپ کو ڈسا ہے. وہ ایک کال بھی ہے نا کسی کا کہ مومن ایک ہی سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، مومن عقل مند ہوتا ہے. وہی چیز یہاں پر بھی بتائی گئی، یہ سکھایا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اب آپ ان کو، ابھی نہیں نا نکلے وہ آپ کے ساتھ، گویا پتا چل رہا ہے نا کہ یہ ان کا طریقہ کار کیا ہے. دور کا سفر تھا، مشکل تھی، مشکل میں یہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. اب کوئی آسان قریب کا غزوہ آ جائے گا اور انہیں پتا ہوگا کہ جی یہاں سے مال غنیمت مل جائے گا تو یہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوگی، کیونکہ اب تم میرے ساتھ نہیں لڑو. انکم رضیتم بالعقود اول مرۃ فاقعدوا مع الخالفین. بے شک تم راضی ہو گئے ہو بیٹھے رہنے پر پہلی مرتبہ، بس اب تم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی رہو، اب تم میرے ساتھ آگے نہیں چاہتے. اور پھر دوسری چیز یہ کہ یہاں منافقین کے لیے خاص طور پر، جو پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ ان کے اوپر جو سختی کا معاملہ تھا وہ یہ تلوار کے زور سے نہیں تھا، ان کو قتل نہیں کیا گیا. ہاں ان کو اب مسلمانوں کی مین سٹریم میں سے آہستہ آہستہ الگ کیا جا رہا ہے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور نہ آپ نماز پڑھیے کسی پر ان میں سے جو مر جائے کبھی بھی. پہلے کہا کہ آپ استغفار نہیں کریں، اب فائنلی حکم دے دیا گیا کہ آپ ان کے لیے استغفار نہیں کریں گے، آپ ان کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور آپ نہیں کھڑے ہوں گے ان کی قبر پر. یہی وجہ تھی کہ پھر حذیفہ بن یمان جو تھے وہ چونکہ ان کو ڈسکلوز نہیں کرنا تھے وہ نام، اس چیز سے روکا گیا تھا، تو وہ خود شامل نہیں ہوتے تھے جنازے میں. انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے. تو یہ ان کے بارے میں ہے جن کا اعتقادی نفاق جو ہے وہ کھل گیا ہے. رہے وہ لوگ کہ جن کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو ان کے بارے میں جو ہے پھر ان کا مطلب ان کا جنازہ وغیرہ جو ہے وہ کیا جائے. اچھا اس میں یہ ہے کہ اس کا جو شان نزول ہے وہ خاص عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں تھا، جو منافقوں کا رئیس اور امام تھا. اور صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اس کے مرنے پر اس کے صاحبزادے حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ میرے باپ کے کفن کے لیے آپ خاص اپنا پہنا ہوا کرتا عنایت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا. پھر کہا آپ خود اس کے جنازے کی نماز پڑھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درخواست بھی منظور فرما لی اور نماز پڑھنے کے ارادے سے اٹھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کا دامن تھام لیا اور عرض کی کہ حضور آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا. آپ نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ تو ان کے لیے استغفار کرے یا نہ کرے. اگر تو ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرے گا تو بھی اللہ اس کو نہیں بخشے گا، تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ بار استغفار کروں گا. حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ منافق تھا، لیکن تاہم آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، جس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی. اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس نماز میں صحابہ نے بھی آپ کی ابتدا کی تھی، یعنی پہلے
صرف استغفار سے روکا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ آپ بہت نرم دل تھے نا، اور آپ کسی کے لیے بھی یہ چیز نہیں پسند کرتے تھے، حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی جیسے شخص کے لیے بھی، جس نے آپ کو بہت زج کیا مدینہ کی زندگی میں، حضرت عائشہ پر تہمت لگانے اور دیگر سارے جو غزوات تھے ان کے پیچھے اس کے باقاعدہ ان کی پلاننگ ہوتی تھی، مسلمانوں کو شکست دلوانے اور دشمنوں کے ساتھ ہی شامل ہو جاتے تھے، تو اس سارے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ اللہ اس کی بخشش کر دے۔ لیکن پھر جب ایسا ہوا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قطعی طور پر منع کر دیا کہ اس کے لیے منافقین کی جو ہے وہ نماز جنازہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کوئی بھی ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گی۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ اعتقادی منافق ہو اور منافق جس کی منافقت کھل جائے، باقی لوگ جتنا مرضی کسی کو منافق کہتے رہے یہ تو بڑا منافق بندہ تھا اور یہ تھا وہ تھا، تو اس بہرحال اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا تو اس کی طرف نماز جنازہ کی پڑھی جائے گی۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مال اور ان کی اولادیں، بے شک چاہتا ہے اللہ کہ عذاب دے انہیں ان کے ساتھ دنیا میں بھی، اور وہ نکلے ان کی جانیں، وہم کافرون، اور وہ کافر ہیں۔ منافق جو ہوتے ہیں نا، اصل میں ان کا تو سارا کا سارا فوکس چونکہ دنیا پر ہوتا ہے، تو دنیا ان کے پاس پھر زیادہ ہوتی ہے، یہ دھوکے کے ساتھ وہ تھالی کے بینگن کی طرح جدھر فائدہ ہوتا ہے ادھر سے فائدہ اٹھا لیتے دنیا کا، تو عام طور پر ان کے پاس دنیا جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ انہیں یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ، اور اس کی تفسیر ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ کس طرح منافق جو ہیں ان کو جو ڈھیل دی جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اور یہ کہ یہ ان کے مال اور اولاد جو ہیں یا ان کی دنیاوی ترقیاں دیکھ کر مومن جو ہے وہ یہ خیال دل میں نہ لائے کہ یہ شاید درست ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اصل میں تو یہ ایک طرح سے ان کے لیے ڈھیل دی گئی ہوتی ہے، اور انہی کے ذریعے جو ہے اسی مال اور اولاد کے ذریعے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرتا ہے، جس کی مثال ہم نے عبداللہ بن ابی کے بیٹے کی صورت میں دیکھی کہ اپنی ہی اولاد، ان منافقوں کی اپنی ہی اولادیں سچی مسلمان بھی تھی، اور وہ اپنے ماں باپ کے آگے، اپنے ان منافقوں کے آگے کھڑی تھی۔ اس سے زیادہ دنیا کی رسوائی اور عذاب کیا ہوگا کہ اولاد ہی انسان کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ مال یہ لگاتے بھی تھے، کئی مارے بندے ان کو صدقہ دینا بھی پڑتا تھا، جہاد میں لگانا بھی پڑتا تھا، لیکن یہ کہ ان کو فائدہ کوئی نہیں، دل کی تنگی بھی ہوتی، مال میں کمی بھی ہوتی۔ مومن تو جب مال لگاتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اس کا مال کم نہیں ہوتا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، لیکن ان کے تو مال میں برکت نہیں نہ ہوتی تھی، یہ تمہارے بندے دکھاوے کے لیے خرچ کریں، تو مال بھی کم ہوتا، اجر بھی کوئی نہیں ملنا، فائدہ بھی کوئی نہیں ہونا۔ اور پھر خاص طور پر جب ان کے بھید کھلنے شروع ہوئے، اور یہ آگے ذکر بھی آئے گا، مسجد قباء، وہ جو مسجد زرار انہوں نے بنائی تھی، تو پھر معاشرے کے اندر ان کے لیے ایک تضحیق کا تاثر جو تھا، لوگ جو تھے ان کو جب پتہ لگ گیا کہ یہ تو سچے مومن نہیں ہے، اب ان کو کافر تو نہیں کہا گیا بظاہر، لیکن یہ کہ پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کو مین سٹریم سے الگ کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، ان کو نہ ان کی گواہیاں لی جا رہی ہیں، نہ ان سے جو ہے وہ جہاد میں حصے کی اجازت دی جا رہی ہے، نہ ان سے مشاورت کی جا رہی ہے معاملات میں۔ تو یہ دنیا کی رسوائی ہے ان کے لیے، اور آخرت کا تو عذاب ہے ہی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ڈھیل اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے ہیں، مال اور اولاد اس لیے دے دیتے ہیں زیادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یعنی ان کی ہٹ درمی اور ان کی جو دنیا پرستی اور ایمان اسلام قبول کر لینے کے بعد کفر کی طرف پلٹ جانا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اب ان پر ہدایت کے دروازے بند ہو گئے، اب ان کے دل کالے ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کی جانیں کفر کی حالت میں نکلیں اور یہ آخرت میں بڑا عذاب پائے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب اتاری جاتی ہے کوئی سورت، ان آمنو کہ ایمان لاؤ، باللہ وجاہدوا مع رسولہ، اور جہاد کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر، استأذنک، وہ اجازت مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اولو الطول منہم، وسعت والے بھی ان میں سے، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ذرنا، چھوڑ دیجئے ہمیں، نکم مع القاعدین، ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔
جب بھی کوئی ایسا حکم آتا ہے، یہاں ان کی برائی بیان ہو رہی ہے کہ وسعت والے بھی، قوت اور طاقت رکھنے والے بھی جہاد کے لیے نکلتے نہیں ہیں اور جی چراتے ہیں، اور آپ کے پاس آ کر اجازت طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وہ راضی ہو گئے کہ وہ ہوں پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بے حمیتی کو، جو انہوں نے ایک بے غیرتی دکھائی ہے، اس کو گویا، چونکہ عورتیں قتال نہیں کرتی نا، وہ ہمارے ہاں بھی مشہور ہے نا کہ چوڑیاں پہن لو، بزدلی، تو چوڑیاں کون پہنتی ہیں؟ عورتیں پہنتی ہیں نا، تو جہاد یا قتال عورتوں پر تو فرض نہیں کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی بے حمیتی کی مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو ذرا پیچھے بیٹھی ہوئی عورتوں کے ساتھ رہنا انہوں نے پسند کیا، اتنے یہ بزدل اور بے حمیت ہیں، اور ان کے دلوں پر ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مہر لگا دی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، یہ پیچھے رہ گئے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں میں جو ہے وہ بہلا لیا ہے، بہکا لیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت لے لی اور مزے سے پیچھے بیٹھے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، اصل میں تو یہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے، اور خود دھوکے میں کیا پڑے ہوئے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیچھے رہ گئے، حالانکہ ہوا یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ مور لگا دی گئی ہے، یہ تو جا ہی نہیں سکتے ساتھ۔ انہوں نے کیا اجر کمانے ہیں، کیا شہادتیں حاصل کرنی ہیں، کیا بڑے رتبے جنت میں پانے ہیں، ان کی اوقات ہی نہیں ہے، ان کے دلوں پہ مور لگی ان کے اعمال کی وجہ سے، یہ اندر سے کچھ باہر سے کچھ ہیں، تو ان کو توفیق ہی نہیں دی جا رہی نیکی کی۔ یاد رکھیے جب ایک نیکی سے ہم پیچھے ہو جاتے ہیں نا جان بوجھ کر، اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں حکمتیں دیں کہ ہم نیکیوں کے ایک کے بعد ایک دروازے کھولتے چلے جائیں، نیکی کا موقع اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں اور ہم اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں، تو آئندہ پھر نیکی کی توفیق نہیں۔ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس طرح کے معاملات جانے انجانے میں بھی کر جاتے ہیں، اسی لیے کہا گیا نا کہ دن میں 100 بار استغفار کر لیں، بار بار استغفار کے بعد کوئی تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، ہمارے سامنے ایک موقع نیکی کا آتا ہے لیکن ہم اس کو کھو دیتے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام جانے انجانے میں کیے ہوئے گناہوں کو اور اسی طرح نیکیوں سے پیچھے رہ جانے سے درگزر کرے، اور کبھی بھی نیکی کا در ہم سے بند نہ کرے، کیونکہ یہ نیکی کی توفیق چھن جانا اس سے بڑا عذاب کیا ہو کہ یہ دنیا جو جائے عمل ہے اس میں ہی عمل کی توفیق چھن جائے، تو پھر آگے کیا لے کے جائیں گے؟ پھر آگے کے لیے کیا کرنسی ہوگی ہمارے پاس؟ آخرت کے لیے ہمارے دامن میں کیا ہوگا؟ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، واولئک لہم الخیرات، ان کے لیے ہیں بھلائیاں، ان کے لیے ہیں نیکیاں، ایک کے بعد ایک نیکی کا موقع ملتا ہی چلا جاتا ہے، واولئک هم المفلحون، اسی طرح وہ فلاح پاتے چلے جاتے ہیں، وہی اصل میں فلاح پانے والے۔ صرف منہ سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جب مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، عمل جب نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، صرف زبان سے کہتے رہنا مجھے اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے، اور ایسی نعتیں پڑھتے رہنا اور اس میں واہ واہ سمیٹتے رہنا اور اس طرح کے بس دعوے کرتے رہنا، اور عملی ثبوت کچھ نہیں۔ عملی ثبوت کے لیے دیکھیے نا پیچھے کیا بات ہوگی، جو ایمان لائے اور انہوں نے پھر رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد بھی کیا، اپنا مال بھی لگایا، اپنی جان بھی لگائی۔ تو دین کے معاملے میں اگر ہم عمل نہیں کرتے، ہم آگے نہیں بڑھتے، ہم کوشش نہیں کرتے، تو خالی پھر دعوے کرنا وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اصل فلاح جو ہے وہ تبھی ملتی ہے جب عمل ساتھ ہو۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، اللہ نے ان کے لیے باغات کو تیار کر رکھا ہے، پہلے سے ہی تیار ہے، جنت بالکل تیار ہے، اور جنتیوں کے لیے سورہ زمر میں آتا ہے ان کے لیے کھولے ہوں گے دروازے، پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، اتنا بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ گیٹ کھل جائے، جنت کا دروازہ کھل جائے، پہلے سے ہی استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوں، اور انہیں ذرا لمحہ بھی انتظار نہیں کرنا،
تیار ہے سب کچھ. اسی طرح جہنمیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ایک جگہ پر کہ ان کے لیے تارکول کے لباس کاٹے جا چکے، ان کے لیے بھی جہنم تیار ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے جہنم کے عذاب سے، اور جنت الفردوس اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے، ہمارے والدین، ازواج اور ہماری نسلوں کے ساتھ، ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ، ہمارے سب پیاروں کے ساتھ. ذالک الفوز العظیم، یہ اصل میں بڑی کامیابی ہے. وجاء المعذرون من الاعراب، اور آگے عذر کرنے والے دیہاتیوں میں سے، بدویوں میں سے، لیؤذنا، کہ اجازت دی جائے، لہم انہیں، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھ گئے وہ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے اور اس کے رسول سے، یعنی جھوٹے بہانے کی. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب پہنچے گا انہیں جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب. دو طرح کے لوگ تھے نا، مدینہ کے اندر رہنے والے اور مدینہ کے باہر جو بدو تھے. تو بدو میں سے بھی کچھ ایسے تھے جنہوں نے تبوک کے موقع پر وہی اسی طرح سے بہانے بازی کی جس طرح سے شہری جو منافق تھے انہوں نے کی. لیس علی الضعفاء، اب یہ وہ لوگ ہیں جو جنونلی جو ہے وہ معذور رکھے گئے ہیں جنگ سے، یعنی ان کے اوپر پکڑ نہیں ہے. کس پر؟ ضعفاء، ضعیفوں پر، جو کمزور ہیں. ان میں پھر بوڑھے بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈسیبل معذور کسی بھی طرح کے. ولا علی المرضى، اور نہ یہ کہ مریضوں پر. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور نہ ہی ان پر جو نہیں پاتے چیز جو وہ خرچ کریں. حرج، کوئی پکڑ. اذا نصحوا، جب وہ خیر خواہی کرے، للہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی جب وہ سچے مومن ہیں. ہاں ان کے جینون ریزن ہے، معذوری ہے، کوئی بڑھاپا ہے، مال ہے ہی نہیں، کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ خود بھی ارن کر کے کچھ خرچ کر سکے اللہ کی راہ میں، تو ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے. ہاں دل سے وہ سچے ہونے چاہیے اللہ اور رسول کے ساتھ. ما علی المحسنین من سبیل، نہیں ہے احسان کرنے والوں پر کوئی مواخذہ. جب وہ سچے ہیں، خیر خواہ ہیں، اسلام کے لیے کرنا چاہتے ہیں قربانی، کر نہیں پا رہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا، آپ کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں، بڑے دل سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کر نہیں پاتے، آپ کو گھر سے اجازت نہیں ملتی، آپ افورڈ نہیں کر سکتے، آپ بار بار کوشش کرنے کے باوجود اس جگہ پر پہنچ نہیں سکتے، لیکن آپ سچے، تو ایسے میں پھر کوئی مواخذہ نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک، اور نہ ہی ان لوگوں پر جو آئے آپ کے پاس، لتحملہم، کہ آپ سوار کریں انہیں. قلت لا اجد ما احملکم علیہ، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ بھی ایسا نہیں کہ جس پر میں تمہیں سواری کروں گی. یہ وہ غریب مسلمان تھے جو تبوک میں پیدل نہیں ساتھ شامل ہو سکے، اور کوئی سواری بھی ان کے پاس نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سواری کے لیے درخواست کی کہ سواری کا انتظام ہو جائے اگر تو ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی آپ ہمیں سواری دیں، ہم جنگ لڑیں گے جا کے. جذبہ سچا تھا ان کے پاس، لیکن ان کے پاس سواریاں نہیں تھی کیونکہ سفر بہت دور کا تھا نا. تو اتنی سواری تو ہو کہ کبھی ایک پیدل چل لے اور ایک سوار ہو جائے، تو اتنا بھی نہیں تھا. تولوا واعینہم تفیض من الدمع، جب وہ آپ سے پلٹ کے گئے، یعنی آپ نے ان سے منع کر دیا کہ میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے، تو وہ پلٹ گئے اور ان کی آنکھیں جو تھیں وہ بہہ رہی تھیں، آنسو بہا رہی تھیں، حزنا، غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ کچھ خرچ کر سکے. جیسے ابھی میں نے عرض کیا نا کہ کچھ صحابی جو تھے وہ آئے اور واقعی مطلب وہ اس چیز کے لیے معذور تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو ایسے لوگ جب چاہتے تھے کہ ان کو کچھ فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے اور وہ جہاد پہ جا سکیں، جنگ پہ جا سکیں، لیکن فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، تو وہ غم زدہ ہوئے، اس پہ رونے لگے. تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے معاملے جانتے ہیں نا. ایک طرف وہ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ہٹے کٹے، اور ایک طرف وہ ہیں جیسے نابینا صحابی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پریشان ہوئے کہ میں کیا کروں، میں نابینا ہوں. جنگ پہ جائیں گے تو الٹا بوجھ ہی بنیں گے اپنے ساتھیوں پہ، لیکن دل تو چاہ رہا ہے نا کہ میرے پاس آنکھیں ہوتی تو میں جاتا، میں لڑتا اللہ کی راہ میں، لیکن اب آنکھیں تو کوئی نہیں دے سکتا ہوں.
تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، مواخذہ، بے شک مواخذہ تو ان لوگوں کے لیے، پکڑ تو ان لوگوں پر ہے جو غنی ہیں، جن کے پاس مال بھی ہے، طاقت ہے، ریسورسز ہیں، پھر بھی وہ آپ سے طلب کرتے ہیں اجازت کس چیز کی؟ کہ پیچھے رہ جائیں، بیٹھے رہے، ان کو ساتھ نہ لے کے جایا جائے. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، پھر وہی طرز تخاطب استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ بیٹھنے پہ راضی ہو گئے. کی بزدلی اور ان کی جو ایک بے حمیتی ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور وہ جانتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود کوئی بہانے بنا رہے ہیں، اصل میں تو اللہ نے ہی مجھ سے نیکی کی توفیق چھین لی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں ایسی کسی بھی کیفیت سے کہ ہمارے دلوں پر مہر لگا دی جائے یا ہم سے نیکی کی توفیق چھین لی جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے اور ہمیں وہ ریسورسز عطا فرمائے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی نیکی کا موقع آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ استطاعت عطا فرمائے. اللہ ہمارے مال اور ہماری اوقات اور ہماری صحت میں اور ہمارے ارد گرد جو ہمارے احوال ہیں، جو احباب ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو اس میں ہمارے لیے مددگار بنا دے کہ ہم بہترین طریقے سے اللہ کے دین کا کام کر سکیں، عبادت کر سکیں، لوگوں کے لیے خیر خواہی کر سکیں، حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.